قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے. ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, چاہے وہ کفار و مشرکین ہو, ہمارے ہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیوریٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں. اتنی بڑی تعداد, لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی, کفار و مشرکین کی, جس طرح سے وہ چاہیں مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیوریٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے, تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے, اسی کوالٹی کا نام پیوریٹی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا. قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے, قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیوریٹی تھی, اخلاص تھا, جو حساس تھے. آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں. آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے. ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے. ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے. میرے عزیزو, کفار و مشرکین, یورپ کے یہ سارے فسادی, امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں, ان کا تو مذہب ہی ہے. لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگھ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں, اپنے عیش میں جی رہے, آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا, آج بھی جاؤ شادیوں میں, اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے, نالیوں میں پھینکا جاتا ہے. پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے, سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی, کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے, بخار زدہ ہو جاتا ہے. آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا. دبئی والے, سعودی والے, بحرین والے, قطر والے, ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا.
یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں۔ میرے عزیزو اندازہ کرو، جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں، اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی۔ آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے۔ احساس، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے وہی حساس جس کو کہتے ہیں۔ احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا، آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں۔ ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں، مہمان کو لے کر چل پڑے۔ جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں۔ بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں، گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، میں ہوں آپ ہیں اور بچے ہیں، 2 بچے ہیں ان کے۔ بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے، کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، مہمان گھر پر آیا ہے۔ اور خاتون بھی کیسی ہے، صحابیہ ہے، کہتی ہیں گھبرائیے مت، اللہ کے رسول کے مہمان آئے، میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی، آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے، رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں۔ اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی، چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا، اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، مہمان کھاتا رہے گا، آپ کھانا نہیں بس منہ چباتے رہنا، اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا، میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے۔ یہ صحابہ کا تھا معاشرہ، مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، بچوں کو تھپک کر سلایا، جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا، مہمان سے کہا کھاؤ، مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے، کہا ہم بھی کھا رہے ہیں، اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے، اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا۔ صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے، پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے، اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے۔ یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ، احساس، کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی، ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، رک گئے، اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا۔ اس گھر کے باہر کھڑے رہے، کھٹکھٹایا تو ایک شوہر، اس کا شوہر باہر آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے، کوئی عورت قریب میں نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، دوڑ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت، ایک عورت درد ذہ میں ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں۔
اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے، اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں، اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے۔ نہ اس شوہر کو معلوم ہے، نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ صبح بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی بیوی تھی، امیر المومنین کی بہو تھی۔ یہ احساس تھا ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا۔ آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا، کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ وقت کے عیاش حکمران، ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی۔ یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے، یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا، میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا۔ آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں شریک ہیں وہ الگ قاتل ہیں، لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے، یہ الگ قاتل ہے۔ درد ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکوؤں کا کام ہی ہے ڈاکہ ڈالنا، ڈاکوؤں کا کام ہی ہے مال چھیننا، لیکن سوال تو تمہاری رہبری کا ہے۔ یہ حالات کب بدلیں گے میرے عزیزو؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا جوان احساس کی زندگی جینے لگ جائے۔ آج ہمیں افسوس ہے اور المیہ ہے، ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جن کے عیش میں کوئی کمی نہیں ہوتی آج، لیکن ان کو کوس کر کے بول کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے؟ ہونے والا یہ ہے، آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا آپ تو عیاش نہ بنو، آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو، لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو۔ کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو، نرم غذائیں کھا رہے ہو اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئی تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو، تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے، تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں، آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے، ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی؟ تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। यह उम्मतियों के बारे में हुजूर का फरमान है। और जहां उस नबी के उन उम्मतियों को जो हमेशा बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान वक्त कर चुके, जब काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, टुकड़ों में बदल दिया जा रहा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती होगी। आप ये सोचते होंगे मदद क्यों नहीं आती, मदद आएगी, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है। पूरी दुनिया को देखा जा रहा है इसमें कितने प्यूरिटी वाले हैं, इखलास वाले कितने हैं और कितने सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, ये भी देखा जाएगा। करबला का मैदान जिस तरह इम्तिहान की घड़ी था, इसी तरह आज का दौर भी इम्तिहान का वक्त है। ये सारे मोमिनीन को देखा जा रहा है। होना तो ये चाहिए जब हमारे घर से जनाजा निकलता है तो गम इतना होता है कि बंदा तौबा कर ले, मौला मेरे भी जाने का वक्त करीब आ जाएगा। जब मौत देखता है इंसान घबराता है, डरता है और तौबा करके बाज आता है। और आज इतने बड़े बड़े हादसे देख करके अगर कोई नहीं सुधरता तो फिर इसके सुधरने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो एहसास है वो हुजूर यही फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, मन अस्बहा मिन्ना मल्लम यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना। जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। कितने हैं हम में से जो सुबह करते हैं और रसूलुल्लाह की उम्मत के बारे में कहते हैं। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दी, मेरी शफाअत उस पर वाजिब है। हुजूर की उम्मत के लिए सिर्फ दुआ भी करता है तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत है उस पर। तो आज ये एहसास पैदा करो, दर्द पैदा करो एक दूसरे का, और उन मोमिनीन के लिए बासाब्ता रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। दुआ मोमिन का एक हथियार है। जब एहसास के दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में पुकारा जाता है तो अर्शे इलाही भी हिल जाता है और दुआएं बारियाब होती हैं और मदद जरूर आएगी। अजीज़ान गिराम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस दरबार से हमारी दूरी या आज हमारे दरमियान इंतशार पैदा की हुई है। हम जो भटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, जगह जगह अलग अलग जमातों में, टुकड़ों में तब्दील है, एक ही वजह है, जिस रस्सी को हमेशा पकड़ने के लिए कहा गया था वो रस्सी हाथ से छूटती है तो फिर न तुम्हारा निगहबान तुम्हें नजर आता है, न तुम्हारी जमात का तुम्हारा कोई शनाख्त तुम्हारी बाकी रह जाती है। इसलिए जिस रस्सी को पकड़ने के लिए कहा गया है वो रस्सी कोई और नहीं, वो रसूलुल्लाह की, नामूस की, उनकी इज्जत की, उनकी सुन्नतों की रस्सी है। आ जाओ ए नौजवानों, इज्जत वहीं पर है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम इज्जत ढूंढते हो, हरगिज मुमकिन नहीं। आबरूए मां ज़नाम मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से वाबस्ता है। जब नबी पाक की मोहब्बत साथ है तो फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है। इसीलिए आज उसमें कमजोरी आए तो बंदा डर के जीने लग जाता है, सहम सहम करके जीने लगता है। लोग टोपियां छुपा रहे हैं, दाढ़ियां मुड़ा रहे हैं कॉमन बनने के चक्कर में, फिर भी दुनिया तुम्हें जानती है उस नबी के नाम पर। इसीलिए अगर उनके गुलाम होने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं है, खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो मेरे नबी पाक। इसलिए कि मैं बार बार एक जुमला कहता हूं, आज दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तो हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए, क्यों शर्म आए। अरे लोग नंगे घूमने पर फख्र कर रहे हैं, हम नबी की सुन्नतों पर फख्र करें, हुजूर पाक की सुन्नतों पर फख्र करें। बस मेरा ये जुमला है, आज इस बात को समझ करके चलो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।